کمرے میں پھیلی گہری خاموشی کو صرف دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ شاہ حویلی کا وہ وسیع و عریض ماسٹر بیڈ روم، جسے آج خاص طور پر سرخ گلابوں، موتیے کی لڑیوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا، میرب کو کسی پرتعیش عقوبت خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری سرخ روسی جوڑے میں سمٹی ڈریسنگ ٹیبل کے ایک کونے کے پیچھے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد ہو چکے تھے اور دل سینے کی پسلیوں سے یوں ٹکرا رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اچانک دروازے کے ہینڈل پر کسی آہنی گرفت کے پڑھنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور بھاری مستحکم قدموں کی آواز کمرے کے دبیز قالین پر ابھری۔ یہ قدموں کی آہٹ نہیں تھی، بلکہ میرب کے لیے اس کی تباہی کا اعلان تھا۔ ہمدان شاہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا سیاہ 3 پیس سوٹ چہرے پر موجود حاکمانہ رعونت اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی سرد آنکھ سے کچھ میرب کی حواس چھیننے کے لیے کافی تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور پھر اس کی تیز عقابی نگاہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سائے میں کانپتے ہوئے وجود کو ڈھونڈ نکالا۔ ہمدان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ میرب نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہمدان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا بھاری وجود میرب پر ایک سیاہ سائے کی طرح مسلط تھا۔ یہ ذرا سا فاصلہ بھی طے ہو ہی جائے گا جانے من۔ ہمدان شاہ نے ڈریسنگ کے پیچھے چھپتی میرب کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ میرب اس اچانک کھنچاؤ پر خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھا ہمدان کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ہمدان کے جسم سے اٹھتی مہنگی اور تیز کولون کی خوشبو نے اس کے حواسوں پر مزید یلغار کی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ہمدان کی آواز میں چھپا طنز کسی زہریلے خنجر کی طرح میرب کی روح میں اترا۔ پورے خاندان کے سامنے محبت کا اظہار کیا تھا نا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میری قربت میں۔ غصے سے کہتے ہوئے ہمدان نے اپنا سخت ہاتھ میرب کے نازک چہرے پر رکھا اور اس کے جبڑے کو اتنی سختی سے دبوچا کہ میرب کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اس نے خوف اور تکلیف کی شدت سے اپنی بادامی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کی بند آنکھوں کے پردے پر وہ منظر چلنے لگا جو ہمدان کے طنز کا نشانہ تھا۔ وہ کیا بتاتی ہمدان کو، کیسے سمجھاتی کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اگر وہ سب نہ کرتی تو آج وہ ہمدان کی نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بھائی شاہزیب شاہ کے کمرے میں ہوتی۔ وہ شاہزیب جو بظاہر ایک معصوم اور ہنسمکھ انسان تھا، لیکن میرب جانتی تھی کہ اس مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے۔ وہ درندہ جس کے ہاتھ میرب کے شفیق باپ کے خون سے رنگے تھے۔ چند روز قبل کا منظر میرب کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہ حویلی کا وسیع ڈرائنگ روم آج خاندان کے تمام افراد سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ شاہ خاندان کے سربراہ بڑے سرکار ہمدان اور شاہزیب کے دادا اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب ہمدان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک ہاتھ میں سگار تھامے انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا تھا، جبکہ بائیں جانب شاہزیب کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ سجی تھی۔ میرب اپنی چچی کے ساتھ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا وجود اندر سے راکھ ہو رہا تھا۔ میرب بیٹی اب تنہا ہے۔ اس کے والد کے اچانک انتقال کے بعد اس کی ذمہ داری اب ہماری ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرب کو اپنے گھر کی عزت بنائیں گے۔ بڑے سرکار کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ اگلے ہفتے میرب کا نکاح شاہزیب سے کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ میرب کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھے۔ شاہزیب سے نکاح؟ اس شخص سے جس نے اس کے باپ کو جائیداد کے تنازع میں دھوکے سے زہر دے کر مارا تھا اور پھر اسے ہارٹ اٹیک کا رنگ دے دیا تھا۔ میرب نے خود اس رات شاہزیب کو اپنے باپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے وہ شیشی بھی دیکھی تھی جو شاہزیب کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تنہا یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی۔ شاہ خاندان کے چشم و چراغ پر کیسے الزام لگاتی؟ شاہزیب کی دھمکیاں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر چکی تھی، لیکن اس شخص کی بیوی بننا، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرب کو ہمارا یہ فیصلہ منظور ہوگا، چچی نے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی شفقت سے کہا۔ شاہزیب نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ دبائی اور اس کی مکارانہ ہنسی نے میرب کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میرب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ پورے ڈرائنگ روم میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ سب کی نظریں اس یتیم لڑکی پر مرکوز تھیں۔ نہیں،
مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے بڑے سرکار۔ میرب کی آواز اگرچہ مدھم تھی لیکن اس میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ سب دنگ رہ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ ہوش میں تو ہو؟ چچی نے گھبرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن میرب نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور سیدھا بڑے سرکار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں شاہزیب سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شاہزیب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک قاتلانہ غصے نے لے لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا میرب؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ میرب نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ حویلی میں صرف ایک شخص ہے جس سے شاہزیب ڈرتا ہے اور وہ ہے ہمدان شاہ۔ اگر اسے شاہزیب کے چنگل سے بچنا ہے تو اسے ہمدان کی پناہ لینی ہوگی، چاہے وہ پناہ ایک آگ کے دریا کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میرب نے الفاظ ادا کیے تو ہال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ بکواس بند کرو، شاہزیب دھاڑا۔ کون ہے وہ؟ میرب نے اپنی نظریں گھمائیں اور سیدھا صوفے پر بیٹھے ہمدان شاہ کی سیاہ گہری اور پر اسرار آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ہمدان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اور وہ سوگار ہونٹوں سے لگائے آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ہمدان شاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرب نے پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا۔ میں ہمدان سے محبت کرتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری شادی ان سے ہو۔ ہال میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہمدان شاہ، وہ مغرور، سنگ دل اور کسی کے جذبات کی پرواہ نہ کرنے والا انسان جو عورت ذات کو صرف ایک ضرورت سمجھتا تھا، اس سے محبت کا دعویٰ؟ شاہزیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی یہ لڑکی۔ خاموش شاہزیب۔ پہلی بار ہمدان کی بھاری اور گرجدار آواز گونجی۔ اس نے اپنا سگار ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا میرب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد میرب سے بہت اونچا تھا۔ اس نے جھک کر میرب کی آنکھوں میں دیکھا جیسے اس کے اندر کا سچ کھوجنا چاہتا ہو۔ میرب نے اپنی نظریں نہیں چرائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ ڈر گئی تو کل شاہزیب اس کی لاش کو بھی نوچ ڈالے گا۔ ہمدان نے میرب کے چہرے پر پھیلی اس جھوٹی محبت کے پیچھے چھپی بے بسی کو تو نہ پہچانا لیکن اسے ایک مہرہ ضرور مل گیا۔ وہ میرب کی جرأت پر حیران بھی تھا اور غصے میں بھی کہ اس دو کوڑی کی لڑکی نے پورے خاندان کے سامنے ہمدان شاہ کا نام استعمال کرنے کی جرأت کیسے کی۔ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہمدان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، میرب نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ ہمدان نے مڑ کر بڑے سرکار کی طرف دیکھا۔ بڑے سرکار، اگر اس لڑکی کی یہی خواہش ہے تو مجھے اس کا یہ دعویٰ قبول ہے۔ نکاح شاہزیب سے نہیں مجھ سے ہوگا۔ ہمدان کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ شاہزیب غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا جبکہ خاندان کی عورتیں میرب کو ایک چالاک اور موقع پرست لڑکی سمجھنے لگیں۔ ہمدان نے میرب کی طرف ایک آخری نظر ڈالی تھی، ایک ایسی نظر جس میں واضح پیغام تھا، تم نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کیا لڑکی، اب جلنے کے لیے تیار رہنا۔ اور اب وہی میرب اپنے کمرے میں دلہن بنی کانپ رہی تھی۔ ہمدان کے انگوٹھے کا دباؤ میرب کے جبڑے پر مزید بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہمدان کی گرفت میں بری طرح دکھنے لگا تھا۔ ہمدان کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں جن میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہمدان اسے وہ لالچی لڑکی سمجھ رہا تھا جس نے دولت اور رتبے کے لیے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر بڑے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اور پورے خاندان میں ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دو لڑیاں پھسل کر ہمدان کے ہاتھ پر گریں۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی اور اس کی گرفت سے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ اس کے التجا اور آنسوؤں نے ہمدان کے اندر کسی رحم کو نہیں جگایا بلکہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے میرب کے جبڑے کو چھوڑا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ سختی سے الجھا کر اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کر لیا۔ نہ، ہمدان کی آواز میں ایک وحشت ناک سرگوشی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرب کے کان کے بالکل قریب کیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ابھی تو درد میں تمہیں دوں گا لٹل گرل، ابھی تو آغاز ہے۔ ہمدان نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میرب لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا گری۔ اس کا بھاری عروسی لباس زمین پر پھیل گیا اور اس کی چوڑیاں آپس میں ٹکرا کر چھنک اٹھیں۔ تم نے ہمدان شاہ کو چنا ہے میرب۔ پورے خاندان کے سامنے محبت کا جو ناٹک تم نے رچایا ہے، اب میں تمہیں اس کی اصل قیمت بتاؤں گا۔ ہمدان نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تم نے سوچا تھا کہ ہمدان شاہ کی بیوی بن کر تم اس حویلی پر راج کرو گی،
تم نے ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے۔ نہیں میرب، تم نے اپنے لیے وہ جہنم چنا ہے جس کی آگ تمہیں روز جلائے گی اور روز زندہ کرے گی۔ میرب بیڈ پر پڑی آنسو بھری آنکھوں سے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کے دل کے ایک تاریک کونے میں یہ اطمینان بھی تھا کہ کم از کم سامنے کھڑا شخص اس کے باپ کا قاتل نہیں ہے۔ حمدان اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دے سکتا تھا، اس کے غرور کو توڑ سکتا تھا، لیکن وہ شاہ زیب جیسا منافق اور درندہ نہیں تھا۔ اس نے حمدان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر طویل اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس ذرا سے فاصلے کو طے کرتے کرتے شاید ایک دن وہ حمدان کو سچائی بتا سکے۔ فی الحال اسے اس رات کے عذاب اور اس مغرور شخص کے غصے کا سامنا کرنا تھا۔ تیار ہو جاؤ میرب۔ حمدان نے بیڈ کے کنارے پر جھکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیونکہ تمہاری اس نام نہاد محبت کا صلہ اب میں تمہیں اپنی نفرت سے دوں گا۔ کمرے میں موجود موتیے کی خوشبو اب میرب کو کسی جنازے کی مہک لگنے لگی تھی۔ حمدان شاہ کا انتقام اور اس کی نفرت دونوں اب میرب کا مقدر بن چکے تھے۔ یہ محض ایک رات کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جس میں میرب کو اپنا وجود، اپنی سچائی اور اپنی عزت سب کچھ داؤ پر لگنے لگا تھا۔ اگلی صبح شاہ حویلی کے اس پرتعش کمرے میں سورج کی کرنیں بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن میرب کی زندگی میں چھا جانے والا اندھیرا ان کرنوں سے مٹنے والا نہیں تھا۔ رات بھر کی اذیت، خوف اور حمدان کی سرد مہری نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر زردی چھائی تھی۔ حمدان کچھ دیر پہلے ہی شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گیا تھا اور باتھ روم سے گرتے پانی کی آواز کمرے کے سناٹے کو کسی حد تک کم کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کی نوب گھومی۔ میرب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید کوئی ملازمہ آئی ہے، لیکن دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شاہ زیب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور احتیاط سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میرب کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ کیسی گزر رہی ہے نئی زندگی بھابھی جان؟ شاہ زیب نے بھابھی جان کے لفظ پر انتہائی زہریلے انداز میں زور دیتے ہوئے طنز کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ شاہ زیب۔ حمدان اندر ہیں، وہ آ جائیں گے۔ میرب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، وہ خوف سے سمٹتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک کہکہا لگایا جو میرب کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ حمدان بھائی تو ابھی شاور لے رہے ہیں، ان کے باہر آنے میں ابھی وقت ہے۔ میں تو یہاں اپنی اس چالاک اور ہوشیار شکار کو دیکھنے آیا تھا جو میرے جال سے نکل کر میرے ہی بڑے بھائی کی پناہ میں چھپ گئی ہے۔ وہ بالکل میرب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب نے وہاں سے بھاگ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ میرب کو اس کی سانسوں سے اٹھنے والی سگریٹ کی بو سے متلی ہونے لگی۔ تم نے کیا سوچا تھا میرب؟ شاہ زیب کا لہجہ اب خطرناک حد تک سرد اور درندہ صفت ہو چکا تھا۔ تم نے سوچا کہ تم بھرے مجمع میں حمدان شاہ کے نام کا سہارا لوگی اور میں چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تم سمجھتی ہو کہ حمدان بھائی سے شادی کر کے تم نے خود کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے؟ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرب کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرب کے منہ سے تکلیف کے مارے ایک سسکی نکل گئی۔ چھوڑو مجھے درندے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ درد تو ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے لڑکی۔ شاہ زیب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں وہ رات یاد ہے جب تمہارا باپ بستر پر پڑا ہوا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ مجھ سے التجا کر رہا تھا؟ میں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھا تھا میرب۔ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اسے وہ دوائی پلائی تھی جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تم ایک قاتل ہو، تم حیوان ہو۔ میرب کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کی موت کا ذکر اس طرح سن کر اس کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ ہاں میں قاتل ہوں، شاہ زیب نے اس کے بال مزید کھینچتے ہوئے پھنکار کر کہا، اور یہی بات تمہیں یاد دلانے آیا ہوں۔ تم حمدان بھائی کی بیوی بن گئی ہو، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا
کہ تم انہیں میرے خلاف کچھ بھی بتاؤ گی اور وہ تمہارا یقین کر لیں گے۔ میں ان کا سگا اور لاڈلا بھائی ہوں، اور تم صرف ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہو جس نے دولت کے لیے ان پر ڈورے ڈالے ہیں۔ خاندان بھائی تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑا سا اور اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آواز اب ایک زہریلی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ لیکن سن لو میرب، اگر تم نے ہمدان بھائی کو میری سچائی بتانے کی یا ان کے سامنے اپنا منہ کھولنے کی ذرا سا بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، اور موت تمہیں نہیں ملے گی۔ تمہارے باپ کو تو میں نے صرف زہر دیا تھا، تمہیں میں روز ماروں گا۔ تم اس حویلی کے جس کونے میں بھی چھپ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ یاد رکھنا، ہمدان شاہ ایک دیوار ضرور ہے، لیکن اس دیوار کو گرانا مجھے بخوبی آتا ہے۔ اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تمہاری لاش بھی اس حویلی سے باہر نہیں جائے گی، سمجھی تم؟ میرب خوف اور دہشت کے مارے صرف نفی میں سر ہلا سکی۔ اس کے اندر بولنے کی کوئی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ شاہ زیب کا وہ بھیانک روپ دیکھ کر اس کی روح تک کام گئی تھی۔ ابھی شاہ زیب اس کی آنکھوں میں پلتے ہوئے خوف سے محظوظ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کے دروازے کی کلک کی آواز گونجی۔ یہ آواز شاہ زیب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے میرب کے بال چھوڑے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ درندگی اور وحشت ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک معصوم اور ہچکچاہٹ بھری مسکراہٹ نے لے لی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ہمدان شاہ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر کے اوپر ایک سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن ابھی کھلے تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی کمرے کے وسط میں کھڑے شاہ زیب اور دیوار کے ساتھ سہمی روتی ہوئی میرب پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گہری اور پراسرار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، اور پھر فوراً ہی وہ آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے بھاری خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کی تیز نگاہیں شاہ زیب کے چہرے سے ہوتی ہوئی میرب کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور بکھرے بالوں پر ٹہری۔ میرب نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور نظر جھکا لی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شاہ زیب؟ ہمدان کی آواز اگرچہ دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی کاٹ اور حاکمیت پورے کمرے میں گونج گئی۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، بلکہ ایک باس پرس تھی۔ شاہ زیب جو چند سیکنڈ کے لیے ٹھٹک گیا تھا، اس نے فوراً اپنے حواس مجتمع کیے اور ایک بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ وہ بھائی، میں آپ کو ہی دیکھنے آیا تھا۔ شاہ زیب نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گلا کھنکارا۔ دراصل بڑے سرکار بلا رہے ہیں نیچے، ولیمے کے انتظامات دیکھنے اور مہمانوں کی لسٹ فائنل کرنی تھی۔ میں نے سوچا آپ شاید تیار ہو گئے ہوں، اس لیے خود ہی بلا لوں۔ ہمدان نے تولیہ سائڈ چیئر پر پھینکا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت شاہ زیب کی طرف تھی، لیکن اس کی موجودگی کا رعب ویسا ہی تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کمرے میں کسی کو بھی یوں بغیر دستک دیے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے شاہ زیب۔ اگلی بار اس بات کا خیال رکھنا۔ ہمدان کا لہجہ اسپاٹ اور 2 ٹوک تھا۔ جی بھائی، دراصل دروازہ کھلا تھا تو میں چلا آیا، آئندہ خیال رکھوں گا، شاہ زیب نے فرما برداری سے کہا۔ پھر اس نے مڑ کر جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا اور اس نے مڑ کر میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی سرخ خونی چمک اور درندگی تھی جو ہمدان کے آنے سے پہلے تھی۔ وہ نظر ایک واضح پیغام تھی، یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے۔ شاہ زیب دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا خوف چھوڑ گیا جو میرب کے رگوں پہ میں زہر کی طرح اتر چکا تھا۔ ہمدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے میرب کو بغور دیکھا جو اب تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہارے یہ آنسو اور ڈرامے مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے میرب، ہمدان نے گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، بڑے سرکار انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے وہاں تمہارا یہ روتا ہوا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا۔ یہ کہہ کر ہمدان بھی کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان شاہ حویلی کے وسیع اور شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہاں کا ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ بڑے سرکار اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے دائیں جانب ہمدان کے والد بہرام شاہ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت اور رعبدار تاثر تھا، جبکہ صوفے کے دوسرے کونے پر ہمدان کی والدہ عائشہ شاہ بیگم تشریف فرما تھیں۔ ہمدان خاموشی سے جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آج شام ولیمے کی تقریب ہے، پورے شہر اور برادری کے معززین کو دعوت دی گئی ہے۔ تیاریاں تو پچھلے 1 ہفتے سے چل رہی تھیں، لیکن اب آخری مراحل میں ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمدان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور قدرے تلخ لہجے میں بولا،
میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس ولیمے کی یا اتنے بڑے فنکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح کن حالات میں اور کیسے ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں. اس سب کے بعد ان شاندار تقریب کا کیا جواز بنتا ہے؟ ہم سادگی سے بھی تو سب نپٹا سکتے تھے. ہمدان کی بات سن کر بہرام شاہ نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا اور اپنے بیٹے کی طرف ایک گہری نظر ڈالی. ہمدان، تم جانتے ہو کہ شاہ خاندان میں فیصلے انفرادی پسند ناپسند پر نہیں، خاندانی وقار پر کیے جاتے ہیں. میرا اب اس گھر کی عزت ہے اور ہماری بہو ہے. ہم اسے ایسے خاموشی سے قبول نہیں کر سکتے جیسے ہم نے کوئی چوری کی ہو. اس سے پہلے کہ ہمدان کوئی اور دلیل دیتا، بڑے سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور اداسی طاری ہو چکی تھی. تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہے ہمدان. بڑے سرکار کی بھاری آواز کمرے میں گونجی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ ہماری خوشی ہے. اس حویلی کی اس نسل کی پہلی شادی تھی. یہ میری خواہش تھی کہ میرے پوتے کی شادی اس شان سے ہو کہ پورا علاقہ یاد رکھے. وہ کچھ لمحوں کے لیے رکے. ان کی آنکھوں میں ایک پرانی یادوں کی نمی تیرنے لگی. انہوں نے ایک ٹھنڈی آبھری اور انتہائی دکھی لہجے میں کہا، لیکن حالات مواقف نہیں تھے. اگر حالات اچھے ہوتے تو اور بہتر انداز میں سب کچھ ہو سکتا تھا. اگر آج میرب کا باپ میرا سکندر زندہ ہوتا تو اس بچی کو یوں تنہائی کا احساس نہ ہوتا. وہ میرا کتنا فرما بردار اور مخلص تھا. اس کے اچانک چلے جانے سے اس گھر کی خوشیوں کو گرہن لگا دیا ہے. اگر وہ آج یہاں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی ڈولی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشی سے رخصت کرتا. بڑے سرکار کی آواز بھر آ گئی. سکندر کے ذکر پر کمرے کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا. ہمدان خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی. وہ میرب کو ایک چالاک اور دھوکے باز لڑکی سمجھتا تھا، لیکن بڑے سرکار کا اس باپ کے لیے یہ جذبہ اسے الجھن میں ڈال رہا تھا. اللہ سکندر بھائی کو غریق رحمت کرے، عائشہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. اب وہ بچی ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اسے یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ وہ یتیم ہے. تم بھی ہمدان اس کا خیال رکھنا. وہ ابھی چھوٹی ہے اور اس نے بہت بڑا صدمہ سہا ہے. ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جانتا تھا کہ اس نے میرب کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور اس کے دل میں میرب کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا. لیکن دوسری طرف شاہ زیب کا وہ پر اسرار انداز اور صبح کمرے میں اس کی موجودگی ہمدان کے تیز دماغ میں مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی. کچھ تو ایسا تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا اور ہمدان شاہ کو اندھیرے میں رہنا سخت ناپسند تھا. ولیمے کی اس گہما گہمی میں خاموش طوفان شاہ حویلی کی بنیادوں سے ٹکرانے کی تیاری کر رہا تھا. وقت کی ریت مٹھی سے بڑی تیزی سے پھسل رہی تھی. ہمدان اور میرب کی اس نام نہاد شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا. اسے 1 مہینے میں میرب نے شاہ حویلی کی اونچی اور سرد دیواروں کے درمیان ایک گھٹن زدہ زندگی گزاری تھی. ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سرد اور لاتعلقی پر مبنی تھا، مگر اس میں وہ وحشت نہیں تھی جس کا میرب کو شروع میں خوف تھا. ہمدان اپنے کاموں میں غرق رہتا اور میرب حویلی کے ایک کونے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. آج حویلی پر ایک مہیب سناٹا اور عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی. وجہ یہ تھی کہ ہمدان کی کسی قریبی رشتہ دار کا دوسرے شہر میں اچانک انتقال ہو گیا تھا. موت کی خبر ملتے ہی بڑے سرکار ہمدان اور اس کے والدین بہرام شاہ اور عائشہ بیگم فوراً شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے. ان کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا. شاہ زیب جو پچھلے کچھ دنوں سے حویلی سے غائب تھا، اس کے بارے میں سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے. یوں اتنی بڑی شاہ حویلی میں آج رات صرف میرب اور سرونٹ کوارٹرز میں موجود چند ملازم ہی رہ گئے تھے. رات کے 9 بج چکے تھے. باہر آسمان پر سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور تیز ہوائیں حویلی کے پرانے درختوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں. میرب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، لاک چیک کرتی اور پھر بستر پر آ کر سمٹ جاتی. اچانک حویلی کے مین گیٹ کے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی، لیکن ہوا کے شور میں میرب اسے سن نہ سکی. وہ شاہ زیب تھا. اسے دوپہر کو ہی ہمدان کی کال سے معلوم ہو چکا تھا کہ فوتگی کی وجہ سے سب لوگ دوسرے شہر جا چکے ہیں اور آج رات حویلی میں کوئی نہیں ہے. ہمدان نے اسے محض اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا، مگر شاہ زیب کے درندہ صرف دماغ نے اسے ایک سنہری موقع سمجھا. اس نے فوراً دوستوں کے ساتھ اپنا ٹرپ کینسل کیا اور سیدھا حویلی کا رخ کیا. آج کی رات وہ اپنے اس ادھورے انتقام اور ہوس کو پورا کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 1 مہینے سے اس کے سینے میں آگ لگا رہی تھی. شاہ زیب دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتا ہوا میرب کے کمرے تک پہنچا. اس نے جیب سے ماسٹر کی نکالی. چابی گھومنے کی ہلکی سی کلک ہوئی اور دروازہ کھل گیا.
کمرے کی مدھم روشنی میں میرا بیڈ پر ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاہ زیب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی اور درندہ صرف چمک تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مکارانہ مسکراہٹ۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرب کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گر گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی بھابھی جان؟ شاہ زیب نے طنزیہ انداز میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو شاہ زیب، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، ملازم آ جائیں گے، ہمدان آ جائیں گے۔ میرا پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آواز خوف سے کپکپا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک بلند قہقہہ لگایا۔ کون آئے گا؟ ہمدان بھائی۔ وہ تو اس وقت یہاں سے سینکڑوں میل دور جنازے میں بیٹھے ہیں، اور ملازم، ان کی اتنی جرت نہیں کہ وہ اس حویلی کے اوپری حصے میں قدم بھی رکھ سکیں۔ آج رات اس حویلی میں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ وہ بالکل میرب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب نے وہاں سے بھاگنے کے لیے دائیں طرف دوڑ لگائی، لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے درندے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ میرب نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن شاہ زیب کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت اچھل رہی ہو تم۔ شاہ زیب نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا اور اسے سختی سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بتا رہے تھے کہ وہ کس حد تک پاگل ہو چکا ہے۔ سن لو میرب، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں، اور آج تمہیں بھی حاصل کر کے رہوں گا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ ہمدان سے شادی کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ خدا کے لیے شاہ زیب مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو۔ میرب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ رحم؟ شاہ زیب نے پھنکارا۔ رحم تو میں نے اس بڈھے پر بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت اکڑ دکھائی تھی مجھے۔ میں عزت سے اس کے پاس گیا تھا تمہارا رشتہ مانگنے، لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا، کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ تھام سکوں۔ وہ بڈھا نہیں مانا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب مزید میں اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اس اکڑ نے ہی اس کی جان لی، اور آج اب تمہاری باری ہے۔ باپ کی اکڑ میں نے توڑی تھی، بیٹی کا غرور بھی آج میں ہی توڑوں گا۔ اپنے باپ کی موت کا ایسا بھیانک تذکرہ سن کر میرب کے اندر جیسے ایک بجلی سی بھر گئی۔ خوف کی جگہ ایک شدید غصے نے لے لی۔ اس نے شاہ زیب کے چہرے پر تھوک دیا۔ تم جانور ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ شاہ زیب کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرب کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرب کے ہونٹ سے خون رسنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے پر گر پڑی۔ شاہ زیب درندوں کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کے کپڑے نوچنے کی کوشش کی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ ہمدان بچائے مجھے۔ میرب نے اپنی پوری جان لگا کر ایک دل خراش چیخ ماری جو کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ زیب مزید کچھ کہتا، کمرے کا بھاری اور مضبوط لکڑی کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹ کر کھلا۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر کمرے میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ وہ ہمدان شاہ تھا۔ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے بال اور کپڑے گیلے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ حویلی کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرب نے جیسے ہی ہمدان کو دیکھا، اس کے اندر جیسے دوبارہ جان آ گئی۔ وہ شاہ زیب کو پوری طاقت سے دھکا دے کر اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سیدھا ہمدان کے سینے سے جا لگی۔ اس نے ہمدان کی شرٹ کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمدان جو اب تک میرب کو خود سے دور رکھتا تھا، آج اس کی اس حالت پر اس کے اندر کا محافظ جاگ اٹھا تھا۔ میرب کا پھٹا ہوا بازو، ہونٹ سے رستا ہوا خون اور اس کے وجود کا وہ خوفناک ارتعاش۔ ہمدان نے بے ساختہ اپنے مضبوط بازو میرب کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ زیب جو اس اچانک افتاد پر دنگ رہ گیا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمدان شاہ کا غصہ کیا چیز ہے، لیکن پھر اس کے شاطر دماغ نے ایک آخری اور بھیانک چال چلی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، چہرے پر ایک معصومیت طاری کی اور پاسا پلٹنے کی کوشش کی۔ بھائی، شکر ہے آپ آ گئے۔ شاہ زیب گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی، اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ بھائی یقین کریں، میں تو اپنے کمرے میں سونے جا رہا تھا۔ میرب نے صدمے سے ہمدان کے سینے سے سر اٹھایا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے میرب کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس نے مجھے اکسایا ہے،
یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اسے اس بات کا پچھتاوا ہے کہ اس نے آپ سے شادی کر لی۔ یہ یہ رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے قریب آنا چاہتی ہے، کیونکہ اصل میں تو اس کی شادی مجھ سے ہی طے تھی۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے یہ سب ڈرامہ شروع کر دیا اور خود کو زخمی کر لیا۔ یہ بہت چلاک لڑکی ہے بھائی۔ جھوٹ، یہ بکواس کر رہا ہے۔ میرب کا دل دکھ، صدمے اور اذیت سے پھٹ پڑا۔ وہ ہمدان سے الگ ہوئی اور چیخ کر بولی، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے ہمدان، میں نے اسے نہیں بلایا، یہ ایک قاتل ہے، یہ ایک درندہ ہے۔ میرب کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ راز جو اس نے مہینوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا آج اس لاوے کی طرح ابل پڑا۔ ہمدان، اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ میرب روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے بابا نے اس کا رشتہ مسرت کر دیا، اس لیے اس نے میرے بابا کو زہر دے کر مار ڈالا۔ میں نے خود اسے بابا کے کمرے سے زہر کی شیشی لے کر نکلتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد یہ مسلسل مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ یہ مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کیا، کسی کو کچھ بتایا تو یہ میرا بھی وہی انجام کرے گا۔ اسی لیے اسی درندے سے بچنے کے لیے میں نے پورے خاندان کے سامنے آپ سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا تاکہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور میں محفوظ ہو جاؤں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، صرف میرب کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہ زیب نے جلدی سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ ہمدان میرب کو مارے گا یا اسے دھکے دے کر نکال دے گا۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہ زیب آگے بڑھا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کو گمراہ کر رہی ہے، آپ کا دماغ خراب کر رہی ہے۔ میں آپ کا سگا بھائی ہوں، بھائی آپ کا خون ہوں۔ آپ مجھ پر یقین کریں گے یا اس دو کوڑی کی لڑکی پر؟ ہمدان جو اب تک برف کی طرح سرد اور خاموش کھڑا تھا، اس نے اپنی سرخ اور قہر آلود آنکھیں اٹھا کر شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ نظر اتنی خطرناک تھی کہ شاہ زیب کے قدم وہیں رک گئے۔ ہمدان آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاہ زیب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں شاہ زیب، ہمدان کی آواز انتہائی دھیمی لیکن ایک دھاڑ جیسی تھی، میں جانتا ہوں کہ میرب سچ بول رہی ہے۔ شاہ زیب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور میرب بھی حیرت سے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ زیب ہکلایا۔ یہ بات مجھے اسی دن پتہ چل گئی تھی جب اس نے پورے خاندان کے سامنے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمدان کے لہجے کی کرختگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں شاہ زیب، میں جانتا تھا کہ ایک لڑکی جو مجھ سے کبھی ملی تک نہیں ہوں، وہ اچانک مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، ایک شدید خوف تھا، کسی سے بچنے کی التجا تھی، اور میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب شادی کی اگلی صبح تم اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ہمدان نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ شاہ زیب خوف سے پیچھے ہٹا۔ اس دن میں نے تمہارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ تم نے کس درندگی سے اس کے باپ کے قتل کا اعتراف کیا اور اسے دھمکایا، میں سب سن چکا تھا۔ میں پچھلے 1 مہینے سے خاموش صرف اس لیے تھا کہ میں ثبوت جمع کر رہا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ شاہ زیب اب گھٹنوں کے بل گر چکا تھا اور ہمدان کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمدان نے انتہائی نفرت سے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کیا۔ مجھے گھن آتی ہے تم پر شاہ زیب، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ تم میرب کے باپ کے نہیں، شاہ خاندان کی عزت کے قاتل ہو۔ تم نے اس حویلی کی روایات کو پیروں تلے روندا ہے۔ ہمدان مڑا اور میرب کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب ہمدان کے لیے عجیب سا تشکر اور سکون تھا۔ ہمدان نے دوبارہ شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ میں چاہتا تو ابھی اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا تھا۔ ہمدان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ ملا جلا تھا۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کو، بڑے سرکار کو یہ دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ جیتے جی مر جائیں گے یہ جان کر کہ ان کا اپنا خون ایک قاتل اور ایک درندہ ہے۔ ہمدان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت، اسی حالت میں حویلی سے نکل جاؤ شاہ زیب، اور آج کے بعد کبھی اپنی منحوس شکل مجھے یا میرے خاندان کو مت دکھانا۔ میں صبح سب کو بتا دوں گا کہ تم نے جائیداد کے لیے مجھ سے غداری کی اور ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر تم نے کبھی واپس آنے کی یا میرب کے آس پاس بھٹکنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، اور اس بار مجھے کوئی رشتہ نہیں روکے گا۔ شاہ زیب جانتا تھا کہ ہمدان شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے ذلت اور خوف سے اپنا سر جھکایا اور ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف ہمدان اور میرب تھے۔ ہمدان نے مڑ کر میرب کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ہمدان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور پہلی بار بغیر کسی سرد مہری کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری جنگ ختم ہو گئی ہے میرب،
آج سے تم اس حویلی میں ہمدان شاہ کی عزت بن کر رہو گی، کوئی تم پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمدان کے الفاظ میرب کے زخمی وجود پر کسی مرہم کی طرح گرے تھے۔ یہ ایک نئے اور سچے رشتے کا آغاز تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں ہمدان شاہ کا وہ روپ میرب کے سامنے آیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مغرور، سخت گیر اور تنک مزاج انسان اب میرب کے لیے دنیا کا سب سے مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ہمدان نے نہ صرف میرب کے زخموں پر مرہم رکھا تھا بلکہ اسے شاہ حویلی کی وہ ملکہ بنا دیا تھا جس کے قدموں میں اس نے اپنی ساری انا اور غرور لا کر رکھ دیا تھا۔ آج رات موسم بے حد حسین تھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی دودھیا روشنی حویلی کے سر سبز لان سے ہوتی ہوئی ان کے کمرے کی بالکنی تک آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے موتیے کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں بکھیر رہے تھے۔ میرب کمرے میں موجود اسی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر سلور کا کام ہوا تھا۔ اس کی گیلے لمبے اور سیاہ بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کانوں میں سلور جھمکے پہن رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سکون، اس کا محافظ آ چکا ہے۔ ہمدان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہمدان نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کا روب دار اور وجیح سراپا مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج بے پناہ محبت اور وارفتگی تھی جس میں میرب ڈوب جانا چاہتی تھی۔ ہمدان نے اپنے دونوں مضبوط بازو میرب کی پتلی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے کے قریب لا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ ہمدان کی گہری گرم سانسوں کی تپش سے میرب کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہمدان، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ میرب نے حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے نرم ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ کون آئے گا میرے کمرے میں؟ ہمدان کی بھاری اور اوبدار آواز میں ایک عجیب سا خمار اور شرارت تھی۔ اس نے میرب کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہوں، کسی غیر کے پاس نہیں۔ میرب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو گئے؟ بڑے سرکار کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہمدان آج کل آفس سے بہت جلدی گھر آ جاتا ہے۔ ہمدان نے ایک دلکش قہقہہ لگایا جو میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ اس نے میرب کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اس کی بادامی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ جب گھر میں ایسی قاتلانہ ادائیں لیے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو تو مجھ جیسا سخت جان انسان بھی فالے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج تم نے میری جان لینے کا ارادہ کر رکھا ہے میرب۔ یہ سیاہ رنگ، یہ کھلے بال، تم جانتی ہو تم مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہی ہو؟ ہمدان کی اس قدر کھلی اور والہانہ تعریف پر میرب کے گالوں پر حیا کی لاری چھا گئی۔ اس نے اپنی نظریں ہمدان کے چوڑے سینے پر جما لی اور شرماتے ہوئے بولی، میں نے تو بس یوں ہی پہن لی تھی، مجھے لگا آپ کو شاید پسند آئے۔ پسند؟ ہمدان نے اپنا ایک ہاتھ میرب کے چہرے پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے نرم گال کو چھوا۔ مجھے تمہاری ہر ادا سے محبت ہو گئی ہے میرب۔ تم جس رنگ میں بھی میرے سامنے آتی ہو مجھے لگتا ہے میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہمدان کا لمس اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ میرب نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہمدان نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور اسے بالکنی کی طرف لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ آسمان پر چمکتا چاند اور ستاروں کی جھلملاہٹ اس منظر کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ہمدان نے بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور میرب کو اپنے بالکل سامنے کھڑا کر کے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ لیے۔ میرب، ہمدان کا لہجہ اچانک کچھ سنجیدہ اور گہرا ہو گیا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات سوچ رہا تھا۔ کیا بات؟ میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمدان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم نے بھرے ڈرائنگ روم میں میرے دادا کے سامنے مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت تمہاری آنکھوں میں جو خوف تھا وہ مجھے الجھا گیا تھا، لیکن پھر وہ رات آئی، ہماری شادی کی رات۔ ہمدان کے چہرے پر ایک واضح پچھتاوے کا رنگ ابھرا۔ اس نے میرب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے میرب کہ میں نے اس رات تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں وہ درد دیا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں ایک درندے کے خوف سے بھاگ کر آنے والی لڑکیوں کو اپنی نفرت سے مزید ڈراتا رہا۔ کاش میں اس وقت تمہاری ان معصوم آنکھوں کے پیچھے چھپے اس سچ کو دیکھ لیتا۔ مجھے معاف کر دو میرب، اپنے اس رویے کے لیے، اپنے اس غصے کے لیے۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ ہمدان کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ خدا کے لیے ہمدان، ایسا مت کہیں۔
میرب کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ رات گزر چکی ہے، وہ سب ماضی تھا۔ اگر آپ اس رات وہ سب نہ کرتے تو شاید میں کبھی آپ کا وہ روپ نہ دیکھ پاتی جب مجھ جیسی تنہا لڑکی کو اپنا مان کر دنیا سے لڑ گیا۔ آپ میرے لیے ایک ایسا سایہ ہیں ہمدان شاہ۔ آپ نے مجھے شاہ زیب جیسے درندے سے بچایا، مجھے عزت دی، مجھے یہ مقام دیا۔ میں تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہمدان نے میرب کے ماتھے کو چوما اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا جانے من۔ تم میری زندگی میں اس روشنی کی طرح آئی ہو جس نے ہمدان شاہ کی تاریک دنیا کو منور کر دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی سے اتنی ٹوٹ کر محبت کروں گا کہ اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور ہمدان کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا واقعی ہمدان شاہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ہمدان شاہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عورت ذات کو صرف ضرورت سمجھتا ہے۔ ہمدان نے اس کی شرارت پر مسکراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کر لیا۔ ان کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ ہاں، ہو گئی ہے محبت، اور ایسی محبت ہوئی ہے کہ اب ہمدان شاہ کا جینا مرنا صرف اس لڑکی کے نام سے ہے۔ ہمدان نے اپنا چہرہ میرب کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اس کی سانسوں کی حدت میرب کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ میرب کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ ہمدان نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں یاد ہے میرب، اس پہلی رات میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ہمدان کی آواز ایک مدہوش کن سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ہمدان کی آنکھوں میں ایک پراسرار اور بے حد رومانوی چمک ابھری۔ اس نے بالکل اسی انداز میں بے پناہ محبت، جنون اور وارفتگی سے کہا، یہ ذرا سا فاصلہ بھی طے ہو ہی جائے گا جانے من۔ یہ سنتے ہی میرب کے گالوں پر شرم سے حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کپکپاتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تو کوئی فاصلہ بچا ہی نہیں ہے ہمدان۔ میرب نے اپنی نظریں اٹھا کر ہمدان کی آنکھوں میں وہ سچائی اور محبت اڈیل دی جو اس کے دل کے ہر گوشے میں ہمدان کے لیے دھڑک رہی تھی۔ میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ اس دن میں نے سب کے سامنے جو کہا تھا وہ اس وقت میرا ڈرامہ تھا، لیکن آج اس چاند اور ان ستاروں کے سامنے میں دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ہمدان شاہ، بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمدان کے چہرے پر ایک ایسا فاتحانہ اور پرسکون اطمینان ابھرا جو اسے زندگی میں پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس وقت اس کی باہوں میں تھی۔ میں جانتا ہوں میری جان۔ ہمدان نے محبت سے سرگوشی کی۔ اس نے میرب کی کمر پر موجود اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک مہر تھا اس بات کی کہ اب ان کے درمیان کوئی خوف، کوئی تیسرا انسان اور کوئی فاصلہ نہیں آ سکتا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی